السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یورپ کی ڈنکی پارٹ 2۔ دوستوں، آسمان سے بادل ایسا ایسا ہٹ رہے تھے، سورج طلوع ہو چکا تھا، آسمان پر روشنی چھا گئی تھی، مصیبتوں بھری آفت زدہ رات گزر چکی تھی، لیکن ہمارے نصیب ابھی تک اندھیروں میں کہیں بھٹک رہے تھے۔ نہ جانے مزید کن آفات سے پالا پڑنے والا تھا۔ نوجوان سلیم کا لاشا ابھی تک میری گود میں پڑا ہوا تھا۔ سب سے پہلے کام ہمیں یہ کرنا تھا کہ اس لاش کو کہیں دفناتے، لیکن انتہائی تگ و دو کے باوجود ہمیں اس پتھریلی زمین میں کہیں بھی نرم جگہ نہ مل سکی کہ جس میں ہم نام کا جنازہ پڑھ کر سلیم کو دفنا سکیں۔ بالآخر پہاڑ کی ایک تنگ سی کھو ملی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے سلیم کی لاش کو اس کھو میں رکھ دیا اور اوپر پتوں سے ڈھانپ دیا۔ سلیم اپنے اگلے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ اس کے گھر والے اس کے انجام سے بے خبر تھے، امید لگائے بیٹھے ہوں گے کہ ہمارا بیٹا بخیر و عافیت پہنچ جائے، لیکن وہ جس سفر پر چلا گیا تھا اب واپسی ناممکن تھی۔ مجھے اس چیز نے ابھی تک پریشان کیا ہوا تھا کہ یونیورسٹی کے آخری سیمیسٹر کا طالب علم، ایسی کیا مجبوری ہو سکتی ہے کہ وہ عیشوں والی زندگی چھوڑ کر موت کے اس رستے پر چل پڑے۔ خیر، درد و دکھ سے ملے جلے ان خیالات کو ہم سلیم کے ساتھ ہی کھو میں چھوڑ آئے۔ اب ہمیں ڈھونڈنا تھی کوئی ندی، کوئی نالا۔ چونکہ گزشتہ رات بارش بہت زور سے ہوئی تھی، لہذا اب جو چیز ناممکن لگ رہی تھی وہ ممکن نظر آنے لگی۔ 10 لڑکے چلے تھے سفر کے آغاز میں، اب ہم 6 رہ گئے تھے۔ اللہ اللہ کرتے ہم 6 لوگ پہاڑی سے نیچے اترنے لگے۔ پہاڑی پر پھسلن کافی زیادہ ہو چکی تھی، ہر قدم ہمیں احتیاط سے اٹھانا تھا، صرف ایک قدم کی لاپرواہی ہمیں موت کی گھاٹ اتار سکتی تھی۔ دشوار گزار رستوں سے اترتے اٹھتے ہم ایک گھاٹی تک پہنچ گئے۔ اس گھاٹی کے قریب ہی ہمیں کچھ پہاڑی بکریاں چرتے ہوئے نظر آئی۔ ہماری آنکھوں میں امید کا ٹمٹماتا چراغ ایک دم سے روشن ہوا۔ ہم چلتے چلتے ان بکریوں کے پاس پہنچے۔ پاس ہی ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر 12 سے 15 سال کے قریب ہوگی، وہ ہاتھ میں چھڑی لیے بکریوں کو ہانک رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر پہلے تو وہ ڈر گیا، اپنی بکریوں کو دوسری طرف ہانکنے لگا، لیکن جب ہم مزید اس کے پاس آ گئے اور اس کو آواز دینے لگے تو وہ رک گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر بچے سے بات کرنا چاہی، لیکن جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ بچہ میری بات بالکل نہیں سمجھ رہا۔ کافی اشارے بھی کیے، لیکن وہ کسی اشارے پر ہنسنے لگتا اور کسی کو دیکھ کر چپ رہتا۔ ابھی ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ ایک بڑی عمر کا آدمی، چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑھی، اوپر باریک کرتا اور نیچے لاچا باندھے ہوئے، میں نے ہاتھ بڑھا کر اس آدمی سے سلام کیا۔ اس نے بغیر کسی دقت کے مجھ سے ہاتھ ملایا، پھر باری باری ہم 6 کے 6 نے اس سے ہاتھ ملایا۔ میں نے اردو میں بات کرنا چاہی، لیکن وہ ہماری زبان نہیں سمجھتا تھا۔ ہم میں سے 2 لڑکے اچھی انگلش بول چال کر سکتے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ انگلش میں بات کرو، ہو سکتا ہے یہ ہماری بات سمجھ جائے، لیکن بے سود۔ نہ اس کو ہماری کسی بات کی سمجھ آ رہی تھی، نہ ہمیں اس کی کسی بات کی۔ اس نے اشارے سے ہی ہمیں اپنے پیچھے آنے کو کہا، خود اپنی زبان میں بچے کو بکریوں کے پیچھے جانے کا کہہ دیا۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ تھوڑی دور ہی ایک جھونپڑی نما گھر دیکھا، شاید یہ اس گڈریے کی رہائش تھی۔ دروازے پر پہنچ کر ہمیں اس نے بیر کھڑا کیا، خود اندر چلا گیا۔ 2 سے 3 منٹ بعد وہ باہر آیا اور ہمیں اندر آنے کو کہا۔ ہم سب اس کے جھونپڑی نما گھر میں داخل ہو گئے۔ باہر سے جو صرف ایک جھونپڑی نظر آ رہی تھی، اس کے اندر ایک شاندار محل نما گھر تھا جس کو پہاڑ تراش کر بنایا گیا تھا۔ ہم سب حیران رہ گئے کہ باہر سے دکھنے والی جھونپڑی اندر سے اس قدر عالی شان ہوگی۔ وہ شخص ہمیں ایک کمرے میں لے گیا اور وہاں بٹھا دیا۔ کمرے کے نیچے ایک خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا اور دیواروں کے ساتھ تکیے رکھے ہوئے تھے، شاید یہ ڈرائنگ روم تھا۔ ہم وہاں بیٹھ گئے۔ آخر 9 دن کے بعد ہمیں کوئی آرام دہ جگہ ملی تھی جہاں ہم اپنی ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ سکے۔ ابھی تک ہماری اور اس شخص کی کوئی بات نہیں ہوئی سوائے اشاروں کے۔ ہمیں بیٹھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مٹی کے برتنوں میں ایک چھوٹا بچہ قہوہ لے آیا۔ ہم سب نے اپنا اپنا برتن اٹھا لیا۔ قہوہ پیتے ساتھ ہی ہم سب پر جیسے نیند طاری ہو گئی اور ایسی نیند طاری ہوئی کہ ہمیں دنیا اور مافیا سے بے خبر کر دیا۔ جب ہمیں ہوش آئی تو ہم سب رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہمیں صرف اتنا یاد تھا کہ ہم نے قہوہ پیا تھا۔ اس کے بعد کیا کچھ ہوا کچھ معلوم نہیں۔
ہم جس جگہ بندھے ہوئے تھے یہ وہ جگہ بھی نہیں تھی جہاں ہم نے قہوہ پیا تھا۔ ایسا ایسا ہم سب کو ہوش آ گئی۔ خود کو اس قدر بے بس دیکھ کر ہمیں اپنی حالت پر شدید رونا آیا۔ یا خدا، یہ کیا آزمائش ہے! ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی کہ دوسری شروع، اور نہ جانے کب تک یہ سلسلہ چلنا تھا۔ کافی دیر ہم یوں ہی بندے رہے۔ ایک دم دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر داخل ہوئے۔ آتے ساتھ ہی انہوں نے ہمارے ساتھ پوچھ گچھ شروع کر دی۔ یہ آدمی انگلش میں بات کرتے تھے۔ ہم میں سے جو لڑکے انگلش بول سکتے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ ایجنٹ کا نمبر مانگ رہے ہیں، لیکن ہم میں سے تو کسی کو نہ ہی ایجنٹ کا نمبر معلوم تھا اور نہ ہی معلوم تھا کہ ایجنٹ نے بلوچستان بارڈر سے پار کرواتے ہی ہمارے گھر والوں سے رابطہ کیا یا نہیں۔ جب ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارے پاس نہ موبائل ہے، نہ ہی کوئی رابطے کا ذریعہ، اور نہ ہی ہمارے پاس ایجنٹ کا نمبر ہے، تو وہ آدمی ہم پر لاتوں اور مکوں سے تشدد کرنے لگا۔ نہ ان کو معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کس جگہ مار رہے، نہ ہمیں معلوم پڑ رہا تھا کہ ایک جگہ لگی یا دوسری جگہ۔ خیر، جب وہ ہمیں مار مار کر تھک گئے تو دوبارہ ایجنٹ کا نمبر مانگنے لگے، لیکن ہم کیا کرتے؟ ہمارے پاس ایجنٹ کا کیا گھر والوں کا نمبر تک نہیں تھا جو ان کو دے سکتے۔ شاید وہ سمجھ تو چکے تھے کہ ہمارے پاس واقعی کسی ایجنٹ کا نمبر نہیں، تو انہوں نے ہمیں وہیں چھوڑا اور دوبارہ کہیں چلے گئے۔ درد سے کراتے ہم 4 دن کے شدید بھوکے نیم بے ہوشی کی حالت میں وہیں گر گئے۔ دوبارہ ہم ہوش میں آئے تو ہمارے سامنے کھانے پینے کی کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھی، لیکن ہمارے ہاتھ ابھی تک بندھے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلا، ایک شخص اندر آیا۔ اس نے ہمارے ہاتھ کھولے اور کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ ہم کھانے پر جیسے ٹوٹ پڑے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ کھانے میں کیا دیا جا رہا ہے، لیکن بس کھانا تھا، سو ہم کھا رہے تھے۔ جب ہم اپنے سامنے رکھا سارا کھانا کھا چکے تو دوبارہ 2 آدمی آئے، ہمارے ہاتھ باندھے اور برتن اٹھا کر واپس چلے گئے۔ ایک بات جو میں نے نوٹ کی کہ پہلی بار جو 2 لوگ آئے تھے وہ اور تھے، پھر جو ایک آیا وہ اور اب جو آئے یہ اور ہے۔ یعنی یا تو ہم کسی ایجنسی کے ہاتھ لگ چکے تھے یا پھر کسی راہزن گروپ کے ہاتھ۔ بہرحال وہ جو بھی تھے، اب ہماری زندگی انہیں کے ہاتھوں میں تھی۔ رات دن گزر رہے تھے، ہمیں بس اتنا معلوم تھا کہ ہمیں کھانا دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ نہ وہ ہم سے بات کرتے، نہ ہماری ہمت ہوتی ان سے بات چیت کرنے کی۔ پھر ایک روز اچانک 4 سے 5 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان سب کے چہروں پر ماسک تھے۔ انہوں نے ہمیں رسیوں سے آزاد کیا اور ہمیں آگے چلنے کو کہا۔ کچھ دن ایسے رہنے سے کم از کم ہمارے اندر کچھ ہمت آ گئی تھی۔ ہم ان کے کئی راستے پر چلنے لگے۔ جیسے ہی ہم مین دروازے سے باہر نکلے تو حیران رہ گئے کہ اب تک ہم جہاں بھی تھے وہ ایک غار تھی جس کے اندر ہی سب کچھ بنایا گیا تھا۔ دروازے سے نکلتے ہی ہمیں لگا کہ پورا پہاڑ ہمارے سر کے اوپر ہے، اور واقعی وہ سرنگ نما غار اس پہاڑ کی کھائی میں بنایا گیا تھا۔ ان نقاب پوش آدمیوں نے ہمیں آگے لگایا اور مختلف رستوں سے ہوتے ہوئے ایک کھلے راستے پر پہنچ گئے۔ اس راستے پر گاڑیوں کے ٹائروں کے نشانات سے یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ راستہ آباد ہے۔ ابھی ہم وہاں کھڑے ہی ہوئے کہ ایک بڑی ڈرائیو ٹائپ بس آ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ سوچتے، ایک آدمی نے آگے بڑھ کر بس کی نیچے والی ایک ڈگی کھولی اور ہمیں اشارہ کیا کہ آ جاؤ۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابھی تک ہم وہیں کھڑے تھے کہ پیچھے سے ایک آدمی نے میری شرٹ کا کالر پکڑا اور مجھے گھسیٹ کر بس کی ڈگی کے قریب لایا اور دھکے دے کر اندر پھینک دیا۔ اسی طرح باری باری ہم 6 کے 6 لڑکوں کو اس ایک ڈگی میں انہوں نے پھنسا دیا۔ اوپر سے ڈگی کو بند کر دیا۔ دم تو ہمارے پہلے سے گھٹا ہوا تھا، اب مزید خود کو موت میں منہ میں دیکھ رہے تھے۔ خدا جانے کب تک وہ بس چلتی رہی، کب رکی، ہمیں کہاں لے جایا گیا۔ کیا اس ڈگی میں صرف ہم تھے یا باقی ڈگیوں میں بھی ہماری طرح قسمت کے مارے لوگ تھے؟ رزق ہمیشہ 2 وجہوں سے لیا جاتا ہے، یا تو مجبوری یا لالچ۔ لالچ بھی بعض دفعہ مجبوری کے تحت ہی ہوتی ہے، لہٰذا کہیں نہ کہیں موت کے یہ مسافر مجبوری کے تحت اس راستے پر چل ہی پڑتے ہیں۔ فیصل جو میرے شہر کا تھا، ایک گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں کا رہائشی تھا۔ ایک رات روتے ہوئے بتانے لگا، یار اماں کو کینسر ہے، ابھی ابتدائی سٹیج پر ہے، ڈاکٹروں نے 30 لاکھ مانگا تھا فوری علاج کے لیے۔ زمین جائیداد بیچ دی، کچھ بینک سے قرضہ لے کر ماں کا علاج تو شروع کروا دیا،
لیکن ہم سڑک پر آن پہنچے۔ سوچا تھا ڈنکی کے ذریعے یورپ جاؤں گا تو جلدی ہی قرضہ اتارنے کے لیے رقم کا بندوبست ہو جائے گا۔ محمد علی ایک 21 سالہ لڑکا، ابھی تو چہرے پر داڑھی بھی ہلکی ہلکی آئی تھی۔ 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، والد کی وفات ہو چکی تھی، بس بہنوں کا فرض ادا کرنے کے لیے چل پڑا۔ احسن ایک بھرپور جوان مرد تھا، ہم میں سے وہی سب سے زیادہ انگلش بول سکتا تھا۔ وہ پڑھا لکھا نوجوان تھا، اس نے کبھی ہم سے اپنی کوئی مجبوری شیئر نہیں کی، ہمیشہ ہمارا حوصلہ بڑھاتا رہتا تھا۔ اس طرح ہم میں سے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی مجبوری ایسی تھی کہ ہمیں گھر سے نکلنا پڑا، لیکن جن حالات میں ہم پھنس چکے تھے، نہ آگے کا رستہ نہ واپسی کا رستہ، اب ہم سب پچھتا رہے تھے کہ کاش پاکستان رہ کر وہی محنت مزدوری کرتے رہتے، کم از کم جان تو محفوظ رہتی۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ڈیوو بس کی ڈگی، جن خانوں میں مسافروں کا سامان رکھا جاتا ہے، اس میں ہم سب کا گھٹن سے برا حال تھا۔ ایک دفعہ تو گھبرا کر حسن نے ڈگی کو بھرپور پیٹا، لیکن تیز رفتار بس کس کو آواز جاتی بھی تو ہمیں یقین تھا بس کبھی نہ رکتی۔ آڑے ترچھے رستوں سے ہوتی ہوئی بس آخرکار ایک جگہ پر رک گئی۔ چند منٹ بعد ہی اچانک سے ڈگی کا دروازہ کھلا۔ ہم میں سے 3 لڑکے جو دروازے کی جانب تھے، وہ اچانک سے نیچے گر گئے۔ اس قدر مل کر اور ایک دوسرے میں دھنس کر بیٹھنے سے ہمارے گھٹنے بالکل ساکت ہو چکے تھے، ہمارا سارا جسم ایسے ہی اکڑ گیا تھا۔ ان نقاب پوشوں نے ہم سب کو وہاں سے اتارا اور ایک سائیڈ پر پھینک دیا۔ ہم کراتے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں سیدھے کرنے لگے۔ اتنے میں ایک نقاب پوش نے ہم سے پیچھے والی ڈگی کھولی تو اس میں بھی 8 سے 10 نوجوان بند تھے۔ ان سب کی حالت ہمارے سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی۔ مصائب و آلام اور رستے کی سختیاں ان کے چہروں پر واضح تھی۔ پھر تیسری ڈگی کھولی، اس میں سے بھی کچھ نوجوان نیچے گرے۔ ہمیں ایک تسلی ہوئی کہ اب ہم گھر واپس کا راستہ نکال سکیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایرانی سیکورٹی فورسز ہوں اور ہمیں رپورٹ کرنے کے لیے پکڑا ہو، لیکن یہ شاید ہماری بھول تھی۔ تقریباً 30 نوجوان لڑکے، جن میں زیادہ تر پاکستانی، پھر افغانی اور کچھ نیپالی اور بنگالی تھے، ہم سب کو ایک قطار میں کھڑا کر کے ان لوگوں نے ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور ایک رستے پر چلا دیا۔ ہم سب سے آگے انہی کا ایک شخص رسی پکڑے ہمیں رستوں پر چلا رہا تھا۔ مجھے اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ اب ہم پہاڑی خطے سے نکل کر صحرائی علاقے میں پہنچ آئے ہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے مسلسل پیدل چلنے کے بعد ان لوگوں نے ہمیں ایک جگہ پر روک دیا، ہماری آنکھوں سے پٹیاں کھولی، ہمارے ہاتھ کھولے، پھر ہم سب کو ایک ایک بوتل پانی کی دی۔ ہم سب نے شکر کیا کہ کم از کم پانی تو ملا۔ ہم 6 لڑکوں نے تو گزشتہ دنوں کچھ نہ کچھ کھایا پیا تھا، لیکن دوسروں کی حالت ہم سے زیادہ خراب تھی۔ ان میں سے کئی لڑکے رکتے ساتھ ہی گر گئے اور بے ہوش ہو گئے، اور کچھ نے پانی کی پوری بوتل ایک ہی بار ختم کر ڈالی۔ اس کے بعد ہمیں ایک حویلی ٹائپ جگہ میں داخل کیا گیا اور بہر کا دروازہ بند کر کے خود وہ نقاب پوش کہیں چلے گئے۔ اتنا معلوم پڑ رہا تھا کہ دروازے کے باہر 2 اسلحہ برادر کھڑے پہرا دے رہے ہیں۔ خیر یہاں سے بھاگنا بھی بے وقوفی تھی، یہاں موت آئے نہ آئے لیکن بہر موت پکی تھی۔ ہم 6 لڑکے ایک سائیڈ پر جگہ تھوڑی سی صاف کر کے بیٹھ گئے۔ اس طرح باقی بھی اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھ کے انتظار کرنے لگے آنے والے وقت کا، کیونکہ ہمارے بس میں اب کچھ نہیں تھا۔ جو کرنا تھا ان لوگوں نے ہی کرنا تھا جو ہمیں یہاں تک لے آئے تھے۔ رات یوں ہی گزر گئی۔ اگلا دن طلوع ہوا تو کچھ نقاب پوش حویلی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے ڈبے تھے اور وہ ڈبے ہم سب میں ایک ایک کر کے بانٹ دیے گئے۔ اس ڈبے میں تھوڑے سے ابلے چاول، ایک بوٹی کا پیس اور رائتا، ساتھ ایک چھوٹی بوتل پانی کی دی گئی۔ ہم نے شکر کیا، کئی دنوں سے بھوکے تو اس وقت کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اپنے ڈبے ختم کر دیے۔ ہم نے بھی اپنا ڈبہ ختم کر دیا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ ہمارا ناشتہ ہے، اسی طرح دن کا کھانا ہوگا، پھر رات کا بھی۔ ناشتہ ختم کرنے کے کچھ دیر بعد ایک نقاب پوش نے اونچی آواز میں ہم سب کو مخاطب کیا: آپ سب کے لیے ہدایات ہیں۔ آپ کے ایجنٹ سے ہمارا رابطہ ہو چکا ہے۔ آپ کے واپسی کے چانسز بن رہے ہیں، لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں۔ آپ کو ہمارے پاس کچھ عرصہ کام کرنا ہوگا، کھانا دن میں 1 بار ہی ملے گا،
اور آج کا کھانا آپ سب کھا چکے ہیں۔ بھاگنے کے سبھی راستے یہاں آ کر بند ہو چکے ہیں۔ اگر کسی نے کوشش بھی کی تو انجام بہت برا ہوگا۔ آپ ہمارے ساتھ تعاون کرو، ہم آپ کو جلد از جلد آپ کے ملک واپس بھیج دیں گے۔ یہ سب اس نے انگلش میں کہا اور ساتھ حسن کھڑا ہمیں اردو میں ترجمہ کر کے سنا رہا تھا۔ اس طرح بنگالی، نیپالی جو انگلش سمجھ سکتے تھے اپنے دوستوں کو ان ہدایات کا ترجمہ کر کے بتانے لگے۔ ڈوبٹے کو تنکے کا سہارا، ہم سب کو واپسی کی امید جو کہ نہ ہونے کے برابر تھی، اب وہ امید جاگ گئی۔ دل میں سوچا خیر ہے، جہاں اتنی سختیاں برداشت کی وہاں کچھ دن کام کر لیں، کم از کم محفوظ تو ہوں گے۔ کھانے کا مسئلہ تھا کہ صرف ایک ڈبہ سے کیسے پورا دن گزرے گا، اور خدا جانے کس قدر مشقت والا کام ہوگا۔ بہرحال ہم سب نے حامی بھر لی اور ان تک بات پہنچا دی کہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے واپسی کے انتظامات کرو، ہم آپ کے لیے کام کرنے کو تیار ہیں۔ اس نقاب پوش نے پھر اعلان کیا کہ آج کا دن آپ مزید ریسٹ کر لیں، کل سے آپ کو کام والی جگہ پر لے جایا جائے گا۔ اس کے ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو چکے تھے۔ بچپن سے ہی وہ چچا کے گھر رہ رہا تھا۔ زمانے کے سامنے تو چچا نے بیٹا بنایا ہوا تھا، لیکن حقیقت میں وہ اپنے سگے چاچا کے گھر غلاموں کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ عادل ہم 6 میں سے ایک نوجوان تھا، بہت خوبصورت چہرے پر پیاری داڑھی، کانوں تک آتے بال۔ اس لڑکے میں عجیب سی کشش تھی، وہ روزانہ اٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ وہ حافظ نہیں تھا، لیکن کئی صورتیں اس کو زبانی یاد تھی۔ چاچا نے دھوکے سے ساری زمین اپنے نام لگوا لی اور اس کو یورپ بھیجنے کے بہانے قائل کر لیا، لیکن کیا معلوم تھا اس کو کہ یورپ پہنچنے سے پہلے کن کھٹن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حویلی نما اس خستہ حال مکان میں آئے ہم 30 لوگوں کو 1 دن اور 2 راتیں گزر گئی تھی۔ اگلی صبح اٹھے تو اسی روٹین کے ساتھ ہمیں ایک ایک ڈبہ دیا گیا۔ آج ان نقاب پوشوں کے ہاتھ میں کافی سارے بیگز بھی تھے۔ وہ بیگز ہم سب میں تقسیم کر دیے گئے۔ بیگز میں سوائے ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر کے کچھ نہ تھا۔ ہمیں کہا گیا کہ جو کپڑے تم لوگوں نے پہنے ہیں وہ اتار کر ان بیگز میں ڈال دینا اور یہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہن کر کام پر لگ جانا۔ خیر آج پہلا دن تھا، مجھے اپنی کنڈیشن سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں مایوس تھا، پر امید تھا، مطمئن تھا، یا بس منتظر تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہم سب نے اپنا اپنا ڈبہ خالی کر دیا اور کپڑے بدلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہی 4 نقاب پوش حویلی میں داخل ہوئے اور ہم سب کو لائن میں کھڑا کر کے ہمارے ہاتھ باندھ دیے اور آنکھوں پر پٹیاں باندھنے لگے۔ بغیر کسی قسم کی چون چرا کیے ہم لائن میں کھڑے رہے۔ جب سب کے ہاتھ اور آنکھیں باندھ دی گئی تو ہمیں چلنے کو کہا گیا۔ 30 نوجوانوں کی یہ لائن چل پڑی۔ آڑے ترچھے رستوں سے ہوتے ہوئے تقریباً 2-2.5 گھنٹے ہم پیدل چلے ہوں گے، پھر ہمیں روک دیا گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی، دوبارہ ہمیں چلنے کو کہا گیا۔ جب ساری لائن اس دروازے کے اندر داخل ہو گئی تو دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم سب کی آنکھیں اور ہاتھ کھول دیے گئے۔ یہ ایک بہت بڑا میدان تھا جہاں پر مختلف مشینری نصب تھی۔ کسی جگہ پر ڈرلنگ سے مسلسل کھدائی جاری تھی تو کسی جگہ بڑے بڑے پتھر ٹرالے سے اتارے جا رہے تھے۔ اس میدان میں دور دور تک بھی سائے والی جگہ کوئی نہیں تھی، بلکہ سورج کی چلاتی دھوپ سیدھا دماغ میں گھس رہی تھی۔ اس جگہ ہم 30 کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ کام میں مصروف تھے۔ کسی کے ہاتھ میں ہتھوڑا تھا، کسی کے ہاتھ میں بیلچا۔ ہم سب کو میدان میں ایک طرف لے جایا گیا جہاں بہت سے پتھر پڑے تھے، جن میں سے کم از کم ایک پتھر 50 سے 60 کلو یا کوئی اس سے بھی زیادہ وزنی ہوں گے۔ ہم سب کو ہتھوڑے دیے گئے۔ آرڈر ہوا کہ یہ پتھر ان ہتھوڑیوں سے توڑ کر باریک کرنے ہیں۔ آپ سب کا روزانہ یہی کام ہوگا۔ دن میں 1 گھنٹہ بریک ہوگی، اس کے علاوہ مسلسل کام کرنا ہے۔ جب تک متعین کردہ ہدف مکمل نہیں ہوگا اس دن کی چھٹی نہیں ہوگی۔ پتھروں کی تعداد دیکھ کر ہم سب کو غشی کا دورہ پڑ گیا۔ جن لوگوں نے آج تک پتھر نہیں اٹھایا ہوگا ان سے یہ بھاری بھر کام
پتھر توڑوائے جائیں گے۔ مرتے کیا نہ کرتے، ہتھوڑے اٹھائے اور کام شروع کر دیا۔ پتھر واقعی پتھر تھے، مسلسل ہتھوڑے مارنے پر بھی مشکل سے تھوڑا سا ٹوٹ پاتے۔ آج پہلا دن تھا، کئی لڑکے پرجوش بھی تھے کہ کچھ دن کی یہ سختی برداشت کر لیں گے، کم از کم گھر تو چلے جائیں گے۔ دن بھر مسلسل کام کرتے دوران ہمیں صرف ایک بار پانی پینے دیا گیا۔ پیاس، بھوک اور تھکان کی شدت سے ہمارا برا حال ہو چکا تھا۔ جو ہدف ہمیں ملا تھا وہ ہم پورا کر چکے تھے، لیکن ایک نئی مصیبت گلے آن پڑی کہ جن پتھروں کو ہم نے کوٹ کوٹ کر بجری بنا کر رکھ دیا تھا، ان کو اٹھا کر اب ٹرالے میں ڈالنا تھا۔ یہ کام مشکل ترین تھا، جس کے کرنے میں ہم نے کچھ تردد کیا۔ ایک نقاب پوش آگے بڑھا اور ہاتھ میں پکڑے گھوڑے سے مسلسل ہمیں پیٹنے لگا۔ جو لڑکا تھوڑا پیچھے ہوتا، پٹاخ سے کوڑا اس کی پیٹھ پر پڑتا۔ ہم سب نے ہمت ماری اور وہ بجری اٹھا کر ٹرالر میں ڈالنے لگ گئے۔ تھکان کی شدت سے لڑکے بار بار گر رہے تھے، لیکن وہ نقاب پوش کسی پہرے دار کی طرح مسلسل ہماری نگرانی کر رہا تھا۔ جو بھی گرتا یا تھوڑا ایسا ہوتا، وہ سر پر پہنچ کر کوڑے مارنے لگ جاتا۔ روتے پیٹتے ہم نے وہ سارا پتھر جو باریک کیا ہوا تھا ٹرالے میں ڈال دیا۔ سورج غروب ہونے کو تھا کہ ہمیں چھٹی ملی۔ واپسی پر بھی اسی طرح ہماری لائن بنوا کر ہاتھ اور آنکھیں باندھ دی گئی، اور جس طرح پیدل آئے تھے اسی طرح واپس لے جایا گیا۔ ابھی تو یہ پہلا دن تھا اور نہ جانے مزید کتنے دن ہم نے یہاں رہنا تھا۔ موت سے بدتر حالت ہو چکی تھی ہماری۔ کئی لڑکوں کے ہاتھوں پر چھالے بن گئے، کئی لڑکوں کی کمر پر کوڑے لگنے کی وجہ سے خون رس رہا تھا۔ یہ تھی ہمارے ماں باپ کی لالچ کی سزا، جو ہم ایران کے کسی بیاباں علاقے میں بھگت رہے تھے۔ ماں باپ بھی کیا کرتے، بیچارے حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کو فیصلہ کرنا پڑتا۔ لیکن میں نے ٹھان لی تھی کہ اگر زندہ بچ نکلا تو کبھی کسی کو ڈنکی لگانے کا طریقہ یا ڈنکی کی ترغیب نہیں دوں گا۔ جتنا ہو سکے گا لوگوں کو اس موت کے رستے پر چلنے سے روکوں گا، بشرطیہ کہ میں زندہ بچ پایا تو۔ خدا جانے رات کا کون سا پہر تھا، ٹر 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 فائرنگ کی آواز سے ایک دم حویلی گونج اٹھی۔ ہم سب چونک کر بیٹھ گئے، ساری لائٹس آن ہو گئی۔ بالکل مین دروازے کے عین سامنے 4 نوجوانوں کی لاشیں پڑی تھی۔ خوف و ہراس کی کیفیت ہم سب پر طاری تھی۔ ایک نقاب پوش آگے بڑھا اور اونچی آواز میں کہا، دیکھ لیا یہاں سے بھاگ نکلنے کا انجام۔ اب بھی اگر کسی کو بھاگنا ہے تو کوشش کر کے دیکھ لے۔ اتنا کہہ کر 2 آدمی آئے اور لاشوں کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے، پھر جانوروں کی طرح ایک ڈالے میں پھینکا اور شاید چیل کووں کے آگے پھینکنے چلے گئے۔ مسلسل ہمیں آج 10 دن ہو گئے اس حویلی میں قید ہوئے۔ روزانہ کی وہی روٹین، یہاں سے کام والی جگہ جانا، وہاں سے واپس یہاں آنا۔ ہم میں سے اکثر لڑکوں کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن ان تمام لڑکوں کو جن کی طبیعت زیادہ خراب تھی، علاج کروانے کے بہانے وہاں سے لے جایا گیا، اور اگلے کئی دنوں تک وہ واپس نہ آئے، اور شاید وہ کبھی بھی واپس نہ آ سکیں۔ 1 مہینہ گزر گیا، مجھے رہ رہ کر ماں کی یاد آتی تھی۔ اللہ جانے میری ماں میرے لیے کیا سوچتی ہوں گی۔ شاید وہ میری موت کا یقین کیے رو پیٹ کر چپ کر گئی ہو، یا اب بھی کیا معلوم میری واپسی کی راہیں تک رہی ہو۔ ایک روز حویلی سے کام پر جاتے ہوئے رستے میں ہم پر حملہ ہوا۔ حملہ کیا تھا، سیدھے سیدھے فائر تھے ہم پر۔ میرے آگے کھڑے عادل کو سیدھا دل والی جگہ پر فائر لگا۔ وہ وہی گر گیا اور گرتے ساتھ ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ایک دم سے چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ اب فائرنگ دونوں طرف سے جاری تھی، بیچ میں ہم تھے۔ نہ جانے کتنے لڑکے سیدھے فائر لگنے کی وجہ سے اپنی جان کھو چکے تھے۔ یہ لڑائی تھی 2 گینگز کے بیچ میں۔ ایک طرف وہ نقاب پوش جنہوں نے ہمیں یرغمال کیا ہوا تھا، دوسری طرف کچھ انجان لوگ جن کی وردی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ آرمی کے ہو سکتے ہیں۔ جب کافی دیر یہ جنگ چلتی رہی، ہماری طرف کے نقاب پوش بھاگ کھڑے ہوئے۔ چونکہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھی، ہم ایسے ہی زمین پر لیٹ گئے۔
کچھ دیر بعد آرمی کے وہ لوگ آگے بڑھے اور ہمارے ہاتھ کھولے، ہماری آنکھوں پر سے پٹیاں ہٹائی۔ جیسے ہی آنکھیں کھولی میری چیخ نکل گئی۔ پوری لائن میں صرف 8 سے 10 لڑکے تھے جو صحیح سالم تھے، باقی سب کے سب یا تو شدید زخمی ہو چکے تھے یا ہلاک ہو چکے تھے۔ خون سے لتڑی ان لاشوں کو دیکھ کر دل سے آہ نکلی۔ یہ ہے انجام ڈنکی کا۔ اب ہم سب آرمی کی کسٹڈی میں تھے۔ واپسی جانے کی امید پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، لیکن اب دل میں کوئی خواہش بھی باقی نہ رہی، نہ زندہ رہنے کی نہ واپس گھر جانے کی۔ بس خواہش تھی تو ایک یہی کہ میری ماں کو میری موت کی خبر بہت جلد مل جائے۔ آرمی کے تحویل میں ہم کتنے دن رہے؟ کیا انہوں نے ہماری واپسی کے انتظامات کیے یا مزید کوئی آزمائش ہمارا راستہ تک رہی تھی؟ یہ انشاءاللہ آگے والی قسط میں سنیں۔ ہم 10 چلے تھے جانب منزل، مصیبت آتی رہی، ہم بچھڑتے رہے۔ کھنڈرات نما حویلی سے نکلتے وقت ہم 30 کے لگ بھگ نوجوان تھے، لیکن اس آدھے گھنٹے کی کارروائی نے ہماری تعداد آدھی کر دی تھی۔ میرا گروپ جو 10 لڑکوں پر مشتمل تھا، پہلے ایک کو فائر لگا، پھر 2 بھائی ہماری آنکھوں کے سامنے مرتے چھوڑ دیے گئے۔ سلیم نے میری گود میں دم توڑا اور کل عادل جس کے سینے میں گولی لگی تھی وہ بھی موقع پر ہی جان بحق ہو گیا۔ میرے گروپ کی تعداد اب 5 رہ گئی تھی، جبکہ کل نوجوان 17 کے قریب تھے۔ ہم سب کو آرمی والوں نے گاڑیوں میں ڈالا اور 20 کیمپ میں لے گئے۔ معمولی تفتیش کے بعد ہمیں جیل نما کمروں میں ڈال دیا گیا۔ پھر اگلے روز ہی ہم سب کو ایک بڑے ہال میں جمع کیا گیا۔ میرے گروپ کے 5 لڑکوں کو مجھ سمیت الگ کر دیا گیا۔ اسی طرح باقی بھی جو گروپ تھے ان کو الگ الگ کر دیا گیا۔ ایک فوجی ہمارے پاس آیا اور ایک موبائل پکڑایا، جو موبائل کم اور فوجیوں والا وائرلیس زیادہ لگ رہا تھا۔ فوجی کہنے لگا بات کرو۔ میں ایک نظر فوجی کو دیکھوں، ایک نظر موبائل کو اور یک نظر اپنے ساتھ کھڑے لڑکوں کو۔ خیر میں نے بات شروع کی، السلام علیکم۔ آگے سے جواب ملا وعلیکم السلام۔ بس سلام کر کے میں چپ ہو گیا۔ مجھے اب تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون ہے اور میں کیا بات کروں۔ اتنے میں فوجی نے بتایا کہ یہ تم لوگوں کا پاکستانی ایجنٹ ہے، بات کرو اس سے۔ ایجنٹ کا سننا تھا کہ پاس کھڑے احسن نے میرے سے موبائل چھین لیا اور ہیلو ہیلو، پلیز انکل کچھ کیجئے، ہم مر جائیں گے۔ عادل کو بھی مار دیا انہوں نے، سلیم، فیصل، حارث سب مر گئے، انکل پلیز کچھ کریں۔ اتنا کہہ کر حسن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جب سے ہم سفر پر نکلے تھے آج پہلی بار میں نے حسن کو روتے ہوئے دیکھا، ورنہ ہم سب روئے تھے، لیکن یہ نوجوان ہمیشہ ہمارا حوصلہ بندھاتا۔ ایجنٹ آگے سے کہنے لگا بیٹا تم فکر نہ کرو، میں جلد تم لوگوں کو وہاں سے نکال لوں گا۔ اتنے میں موبائل میں نے پکڑ لیا۔ ایجنٹ صاحب میری ماں کو بتانا تیرا پتر ہلے زندہ ہے، وہ جلدی رو رو کر پاگل ہو گئی ہوگی۔ ایجنٹ نے آگے سے کہا ہاں ہاں پتر میں تمہاری ماں کو بتاؤں گا، تم فکر نہ کرو، جلد تمہاری بات بھی ہوگی اماں ابے سے۔ بہت دن بعد ایک امید کی کرن جو بالکل بجھ چکی تھی دوبارہ روشن ہونے لگی۔ ایجنٹ نے ہمیں یقین تو دلایا، لیکن جس ایجنٹ نے 1.5 ماہ سے ہماری بالکل خبر ہی نہ لی، کیا وہ واقعی ہمیں اس جہنم سے نکالے گا؟ کچھ دن ہمیں فوجیوں کے اس بیس کیمپ میں گزر گئے۔ یہاں ہم پر ظلم نہیں ہوتا تھا، کوئی کام نہیں کروایا جاتا تھا، دن میں 2 ٹائم کھانا مل جاتا، پانی مل جاتا، اس کے علاوہ ہمیں کچھ چاہیے بھی نہ تھا۔ ہم میں سے نہ کسی کے پاس کوئی پیسہ تھا، نہ شناخت نامہ، نہ کوئی پاسپورٹ وغیرہ۔ خدا جانے آرمی والوں نے ہم سب کے ایجنٹ سے کس طرح رابطہ کیا۔ خیر ان کے پاس تو ذرائع ہوتے ہی ہیں۔ پھر ایک دن ہمیں دوبارہ اسی حال میں جمع کیا گیا۔ اس طرح ہر گروپ کو الگ الگ کر کے ایک موبائل دے دیا گیا۔ سب سے پہلے حسن کو موبائل دیا، لو آپ بابا سے بات کرو۔ حسن نے جھٹ سے موبائل پکڑا، ساتھ ہی اونچی اونچی آواز میں رونے لگا، بابا بابا پلیز میں پاکستان میں رہ کر ہی کچھ کروں گا، دیہڑی لگا لوں گا، مزدوری کر لوں گا، لیکن پلیز مجھے اب یہاں سے نکال لو۔ پورے حال میں تقریباً اسی طرح کا ماحول بنا ہوا تھا۔ آج ہر کوئی اپنے اپنے گھر والوں سے بات کر رہا تھا، کوئی رو رہا تھا، کوئی آنسوں کے ساتھ مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔
موت کے اس سفر میں زندگی کا ایک یو ٹرن آ گیا تھا۔ سبھی چاہتے تھے کہ اب واپس ہو لیں، لیکن قسمت کو کیا منظور تھا یہ قسمت ہی جانے۔ آسن نے بات مکمل کر لی تو موبائل میرے ہاتھ میں تھمایا گیا۔ لو اب تم اپنے گھر بات کر لو۔ میری ہمت نہیں ہو پا رہی تھی، بات کیا کروں، کیسے کروں؟ آگے اماں ہوگی یا باپ؟ ابھی سوچ ہی رہا تھا، ابے کی آواز ہے، السلام علیکم، سنا پتر کی حال ہے، اور ٹھیک ہے نا؟ یار تو تے ہن رابطہ ہی ختم کر دیتا ہے، یورپ پہنچ کے تے بالکل بھول بھل گیا۔ مجھے پتا تھا ابا ضبط کیے ہوئے ہیں۔ میں رویا تو ابا بھی رو پڑیں گے، لیکن مجھ سے کنٹرول نہ ہو سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دوسری طرف ابا خاموش ہو گیا۔ اب موبائل اماں کے ہاتھ میں تھا۔ اماں مسلسل روئی جا رہی تھی۔ میرا پتر کتھے ٹر گیا ہے تو؟ چھٹ دفعہ مار یورپ نو۔ سانو نہیں چاہیے پیسے، سانو بس تو چاہیے۔ میں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی۔ مجھ میں حوصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے بتاؤں اماں ابے کو کہ ان کے بیٹے پر گزشتہ 1 مہینے سے کیا بیت رہی ہے۔ ماں باپ سے بات کر کے مجھے تسلی ہو گئی، کیونکہ ان کو بھی ہو گئی تھی۔ تقریباً ہم سب کی گھروں میں بات کروا دی گئی۔ اللہ اکبر۔ تقریباً ہم سب کی گھروں میں بات کروا دی گئی تھی۔ اور آج کی کارروائی بس یہی رہی اور دوبارہ ہمیں بیرکس میں بھیج دیا گیا۔ کچھ دن مزید گزر گئے، اس کے بعد نہ ایجنٹ سے بات ہوئی نہ گھر والوں سے، لیکن اب ہمیں اتنا تو تھا کہ مر بھی گئے تو لاش گھر تک پہنچ ہی جائے گی۔ آج ہفتے بعد دوبارہ ہماری بات ایجنٹ سے کروائی گئی۔ ایجنٹ نے ہمیں کہا کہ واپسی کی کوئی ممکن صورتحال نہیں، سوائے اس کے کہ سب 3 لاکھ روپیہ مزید جمع کرواؤ۔ یہ سن کر میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پہلے ہی ابے نے ماں کا کچھ زیور اور زمین کا ایک ٹکڑا بیچ کر پیسے پورے کیے تھے، اب مزید 3 لاکھ کیسے کریں گے؟ بہت محنت سماجت کی، لیکن ایجنٹ نے صاف انکار کر دیا کہ تم لوگ اس وقت ایرانی آرمی کے ہاتھوں میں ہو اور ان سے چھڑانے کا کوئی طریقہ کار نہیں، لہذا جتنا جلدی پیسوں کا انتظام ہو جائے گا اتنا جلدی تم سب کو واپس بلوایا جا سکتا ہے۔ ہم میں سے تقریباً ہر ایک کی یہی حالت تھی۔ کسی کے باپ نے قرض میں ڈوب کر رقم لگائی تھی تو کسی نے زمین گروی رکھوا کر، لیکن مزید اب 3 لاکھ کا سن کر سبھی پریشان ہو گئے۔ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ یہ لوگ مجھے مار دیں بے شک، لیکن میں گھر والوں سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ کہاں سے کرے گا میرا ابا 3 لاکھ کا انتظام؟ 3 لاکھ ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت بڑی رقم ہوتی ہے، ساری عمر لگ جاتی ہے اتنی رقم بناتے بناتے۔ آج 2 دن بعد دوبارہ ہم سب کی اپنے اپنے گھر والوں سے بات کروائی گئی۔ جس کو یقین تھا کہ ان کے گھر والے انتظام کر دیں گے انہوں نے تو کہہ دیا، لیکن جو میری طرح تھے وہ بیچارے نہ کہہ سکے۔ میں نے ماں کو صرف اتنا بتایا کہ ایران کی پولیس نے ہمیں پکڑا ہے اور جلد ہی ہم چھوٹ جائیں گے، پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ کچھ دن بعد جن لوگوں کے پیسے آ گئے ان کو آج رہائی مل رہی تھی۔ ہمیں بتایا گیا کہ ان کو آرمی والوں کے ذریعے بلوچستان بارڈر پر پاکستانی آرمی کے حوالے کر دیا جائے گا، پھر وہ ان کو گھروں تک پہنچا دیں گے۔ ہم میں سے 12 لوگوں نے پیسوں کا انتظام کر لیا تھا، ہم 5 لوگ وہی رہ گئے تھے۔ میرے گروپ کا ایک میں اور ساتھ ایک اور لڑکا، باقی 3 میں سے ایک نیپالی اور 2 پنجاب کے شہر وزیر آباد کے رہنے والے تھے۔ ایک رات ہم سو رہے تھے، اچانک دروازہ کھلا، 2 فوجی اندر داخل ہوئے، ہم میں سے ایک لڑکے کو اٹھا کر لے گئے۔ کافی دیر تک وہ واپس نہ آیا، اتنے میں ایک اور فوجی آیا، اس نے مجھے اٹھایا اور ایک کمرے میں لے گیا۔ وہ کمرہ کم اور کھاٹ زیادہ لگ رہا تھا۔ ایک فوجی میرے قریب آیا اور کہنے لگا، تم لوگوں کو بہت مہلت دی، لیکن شاید تم ایسے نہیں بات ماننے والے۔ ابھی اس کی بات میں سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ میرے سر پر زور سے کوئی چیز ٹکرائی، اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا۔ خدا جانے کتنی دیر بعد مجھے ہوش آیا۔ جب ہوش آیا تو خود کو چمڑے کی رسیوں کے ساتھ ایک لوہے کے سٹینڈ کے ساتھ الٹا لٹکتا پایا۔ ایک فوجی میرے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں بتاؤ، پیسے منگوانے ہیں کہ نہیں؟ میرے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ نہیں دے سکتے۔
خدا کا واسطہ رحم کرو۔ ابھی یہ الفاظ میرے منہ میں ہی تھے کہ اس نے لوہے کے سٹینڈ پر لگا ایک پہیا سا گھمانا شروع کر دیا۔ میں ایسا منہ کے بل ہی نیچے جانے لگا۔ نیچے پانی کا بھرا ہوا ایک بڑا سا ٹپ رکھا ہوا تھا۔ تمہارے پاس ابھی بھی ٹائم ہے، گھر والوں کو بس کہہ دو، انتظام وہ کر لیں گے۔ ان کو پتا تھا کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو یوں تڑپتا نہیں دیکھ سکتا اور ضرور پیسوں کا بندوبست کرے گا، لیکن میں نے گھر والوں کو پیسوں کا کہنے سے انکار کر دیا۔ سامنے کھڑا فوجی مسلسل گول پہیوں کو گھماتا رہا، یہاں تک کہ میرے سر کے بال اب پانی کو چھو رہے تھے۔ اب ماتھا تک میرا سر پانی میں ڈوب چکا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ میرے ہلانے کی کوشش کرتا بھی تو کچھ نہیں ہلا سکتا تھا۔ پانی میری آنکھوں تک پہنچ چکا تھا اور مزید میں نیچے ہی نیچے جا رہا تھا۔ اب پانی میرے ناک تک، پھر ناک بھی پانی میں ڈوب گیا۔ میں نے ناک بند کی اور منہ سے سانس لینے لگا، کوشش کرنے لگا، لیکن جلد ہی گردن تک پانی مجھے ڈبو گیا۔ غوطے پر غوطے لگ رہے تھے، لیکن میرا سر پانی سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ موت بالکل مجھے قریب نظر آ رہی تھی۔ پانی میرے دماغ میں پہنچ چکا تھا، پھر اچانک جیسے کسی نے رسی کھینچی ہو، میں پانی سے باہر اتھل پتھل کر آ گیا۔ میرے منہ، ناک اور کانوں سے پانی بہہ کر ٹب میں گر رہا تھا۔ سامنے کھڑا ایک شخص میری ویڈیو بنا رہا تھا۔ مجھے دوبارہ مخاطب کیا گیا، پیسوں کا کہو گھر والوں کو، ورنہ تمہاری یہ ویڈیو جب وہ دیکھیں گے تو ضرور انتظام کریں گے۔ نہیں، خدا کا واسطہ، میری ماں جیتے جی مر جائے گی مجھے اس حالت میں دیکھ کر۔ میں مسلسل رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، لیکن کسی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں، لیکن یہ ویڈیو مت بھیجنا۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ پھوٹ کر رونے لگا۔ اتنے میں ایک فوجی تالیاں بجاتے بجاتے میرے قریب آیا اور کان میں کہا، بس اتنی سی تو بات تھی، مجھے رسیوں سے اور لوہے کے سٹینڈ سے آزاد کر دیا گیا اور دوبارہ جیل نما بیرک میں مجھے بھیج دیا گیا۔